الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله الخالق العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے یا رسول اللہ آپ کی مہربانی چاہیے سب گناہ دھل جائیں گے رحمت کا پانی چاہیے میرے نہایت ہی واجب احترام بزرگوں نوجوانوں عزیزوں تقریر کے لیے کوئی وقت نہیں ہے صرف چند منٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہو وقت ہو چکا ہے آپ کے سامنے اللہ کی پاک کلام سے ایک آیت کریمہ کا حصہ تلاوت کیا اس کا ترجمہ عرض کر کے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں توجہ فرمائیں گے ہمارے محترم وفادار عزیزان قاری مشتاق احمد سے کی والدہ محترمہ کا اظہار سوال کے لیے ہم اکٹھے ہیں ہم سب نے مل کر دعا کرنی ہے کہ مالک کائنات کی کامل بخشش فرمائے اور جو میں نے اہل دل کا حصہ تلاوت کیا ہے نا اس کے اندر اللہ رب العزت نے والدین کا ادب ہمیں سکھایا ہے آپ کی توجہ یہ ہم اپنی اولاد کو بڑوں کا ادب سکھاتے ہیں اعلیٰ شخصیت کے احترام سکھاتے ہیں اللہ کی ذات کی صفات اور حضور کی عظمت سکھاتے ہیں سمجھاتے ہیں لیکن والدین کی اتنی عظمت ہے کہ جن کا ادب اللہ خود قرآن کرتے ہوئے سکھا رہا ہے فرمایا کہ اے میرے بندو تم والدین کے لیے اف نہ کرنا فلا تقل لهما اف وہ جانتے ہیں نا کہ والدین کی بات کریں تو طبیعت کو نہ گوار گزرے تو بندہ کہہ دیتا ہے کیا کہہ رہی ہے کیا بول رہے ہو یہ اف کا انداز ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آپ توجہ فرمائیں اللہ فرما رہا ہے کہ فلا تقل لهما اف اپنے والدین کو اف نہیں کہنا اس لیے کہ جب وہ بڑھاپے میں آپ کی طبیعت کے خلاف بات کر دیں آپ کو وہ بات اچھی نہ لگ رہی ہو اس پر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہو تو پھر بھی آپ نے فرمایا اف نہیں کرنا اس کو برداشت کرنا اور آگے فرمایا ولا تنہرہما انہیں جھڑکنا نہیں ہے یہ کون سکھا رہا ہے اللہ ادب سکھا رہا ہے اس مخلوق کو اپنے والدین کا اوف نہیں کہنا جھڑکنا نہیں یا اللہ کیا کرے ربی کے نام نے بات کرنے کا ادب بھی سکھایا ہے کہ اپنے والدین سے بات کس طرح کرنی ہے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا جب بولنا تو بڑے پیار کے انداز میں بات کرنا اللہ فرمائے کہ اے میرے بندے جب اپنے والدین کے ساتھ بات کرنا تو کیسے کرنا پیار کے انداز میں گفتگو کرنا تیری آواز کو سن کر تیرے لہجے کو سن کر تیری گفتگو کو سن کر تیرے والدین کا کلیجہ ٹھنڈا ہو انہیں غصہ نہ آئے انہیں پسند ہے تیری بات جب وہ تیری باتیں پسند آئیں گی ان کی زبان سے خود بخود دعا نکلے گی اللہ نے بچے پر کرم کر دے میرے بچوں پر راضی ہو جا رب کے نام فرماتے ہیں کہ جب
والدین دعا کرتے ہیں نا، ہم والدین کی دعا کو رد نہیں کرتے، اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ہم تو بڑے بڑے بزرگوں سے جا کر دعا کرتے ہیں، والد گھر بیٹھے ہیں، بزرگ سے کہتے ہیں ہمارے گھر میں دعا کریں۔ فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں والدین بیٹھے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی ولی نہیں دے رہی، ان سے بڑھ کر کوئی تیرے پیر مرشد نہیں ہے۔ اگر دعا لینی ہے تو وہاں سے لے لے۔ فرماتے ہیں اگر ایک طرف 100 پیر دعا کر رہا ہے اور ایک طرف سے پوری ماں دعا کر رہی ہے تو ماں کی دعا کا درجہ زیادہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کا یہ مقصد نہیں بزرگ سے دعا نہ کرو، دعائیں لو، بزرگ کی خدمت کرو، لیکن دعا کا جو درجہ ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کو جو سمیٹا سے اس کا جو مقام ہے وہ والدین کا زیادہ ہے۔ کلہما قول کریما، جب والدین سے بات کیا کرو تو نرمی کے انداز میں گفتگو کیا کرو، محبت کے انداز میں گفتگو کیا کرو۔ اور آگے فرمایا واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نرمی کے بازو بچھا دو ان کے لیے۔ اب نرمی کے بازو بچھانے کا مطلب نہیں کہ ایسے بازو میں پھیلا کے بیٹھے رہو، نہیں، فرمایا کہ تمہارا اخلاص، تمہارا ان سے تعلق، ان سے پیار ایسا ہو کہ جیسے بندہ چھوٹے بچے کو اپنے بازو میں لے لیتا ہے نا، واپس سے چھاتی سے لگا لیتا ہے، اسی انداز کے اندر والدین کو محسوس ہو کہ میرا بیٹے سے پیار کرتا ہے۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ، اپنے والدین کی نرمی کے بازو بچھا دو۔ یہ آداب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ ہمیں اللہ آداب والدین بھی سکھا رہا ہے، کس طرح والدین کا ادب کرو، اور جو بندہ ان پر عمل نہیں کرے گا تو اس نے اللہ کی بات کو نہیں مانا۔ توجہ، آخر جملہ اس آیت کا اللہ فرماتا ہے قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب کریم نے یہ آداب سکھانے کے بعد، خدمت سر انجام دینے کے بعد فرمایا کہ اے میرے بندے تم اپنے والدین کے لیے مجھ سے مانگو، تم اپنے والدین مجھ سے مانگو۔ اللہ کیسے مانگے؟ اللہ نے مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا، اللہ نے مانگنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے، اللہ نے مانگنے کے الفاظ سکھائے ہیں۔ اے میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا اور اپنے والدین کے لیے یوں مانگ، یہ الفاظ استعمال کر۔ اب رب کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب والدین فوت ہو تو پھر مانگنا، جب جوان ہو پھر مانگنا، بوڑھے ہو پھر مانگنا، بیمار ہو پھر مانگنا، نہیں، فرمایا کہ مطلق حکم ہے۔ اس کا تعلق نہ جوانی سے، نہ بڑھاپے سے، نہ زندگی سے، نہ موت سے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر وقت، ہر لمحے اپنے والدین کے مجھ سے مانگ۔ اگر کوئی دنیا کا بڑا سخی ہو، بڑا دولت مند ہے، سخی دنیا کا بندہ ہے، اور وہ کہتا ہے کسی کو بلاتے آ جا میرے دروازے پر لے جا، میں دینے کے لیے تیار ہوں، آ جاؤ لے جاؤ، اور جو بندہ اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے وہ خالی نہیں موڑتا، یار میں نے بلایا ہے، میں سخی ہوں، میرے نام کو دھبا لگ جائے گا، میں نے بلا کر خالی چھوڑا ہے، وہ دنیا کا سخی واپس نہیں لوٹاتا، وہ تو مالک کی کائنات ہے۔